والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین الملعونین والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحیدریہ وعصمة الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت الجعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کی مجلس مرحوم سید ضیاء الحسن کاظمی صاحب اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور آپ اپنے اپنے مرحومین ان سب کو ذہن میں رکھ کر ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ پھر مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے. میرے محترم، میرے بزرگان، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے بنیادی طور پر 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو قرآن کی سمجھ آتی ہے اور قرآن ہی سب کچھ ہے.
جب انسان میں عادت ہو جائے گی قرآن مجید کے آیات کے سمجھنے کی اور انہیں دیکھ کے جو ہے وہ سمجھ سکے گا تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی تمام چیزیں اسی میں ہیں۔ تو بہرحال 3 مختلف طریقے ہیں، ویسے تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر اہم 3 ذرائع 3 طریقے ہیں جن سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جس وقت کوئی آیت یا سورہ نازل ہوا ہوتا ہے تو اس کا ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر سورت آتی ہے یا آیت نازل ہوتی ہے یا اسی موقعیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول۔ ہمارے مفسرین نے بہت ساری کتابیں ایسی لکھی ہیں جو صرف شان نزول کو بیان کرتی تھیں، بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مدارس میں بھی بسا اوقات وہ پڑھائی جاتی تھی کتاب تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی علیہ رحمہ۔ ان سے پہلے یہ رواج یہ تھا کہ تقریباً تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ بیان کی جاتی تھیں، اسباب نزول علیحدہ، فضائل، کس صورت کو پڑھیں گے تو کیا فضیلت ہے، کس کو آیت کو پڑھیں گے تو اس کا کیا ثواب ہے، وہ علیحدہ علیحدہ کتابیں تھیں، تفسیر کی علیحدہ تھی، ادبی تفسیر کی علیحدہ تھی۔ تو یہ جو علامہ طبرسی علیہ رحمہ ہیں یہ بیچارے مریض ہو گئے، تو ان کو وہ جو بیماری لاحق تھی، یہاں میرے خیال میں اس کو ہم اپنے اردو میں یا معمولاً معاشرے میں کہتے ہیں مرگی، یعنی ایک ایسی بیماری تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اس سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ زندہ ہیں یا۔ تو ہوا یہ کہ علامہ طبرسی مرحوم کو ان کے رشتہ داروں نے سمجھا کہ قبلہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تھے وہ مریض، وہ بے ہوش ہوئے۔ تو خاندان والوں نے کہا جی مولانا صاحب خود روایات بیان کرتے ہیں جی دفن میں جلدی کرنی چاہیے اور زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو علامہ طبرسی انہوں نے اسی مقدمے میں مجمع البیان کے مقدمے میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو گھر والوں نے جلدی غسل کفن دیا، رشتہ داروں کو بلایا، جنازہ پڑھا، جا کے تو مولانا صاحب قبلہ کو، طبرسی صاحب کو جا کے دفن کرائے۔ جب وہ دفن کرائے تو ظاہراً پھر عالم دین تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی، تو بعید نہیں ہے کہ قبر بھی کوئی موٹی تازی مضبوط بنائی ہو، کوئی سنگ مرمر اور پتھر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگائے ہوں۔ تو بہرحال قبلہ صاحب کو دفن کرائے۔ جب دفن کر کے یہ تو آ گئے، انہوں نے سمجھا فوت ہو گئے ہیں، تو اب قبلہ صاحب کا وہ دورہ جب ختم ہوا، جو بے ہوشی والا دورہ تھا یا وہ جو مرض میں جو ہے ان کا ہوش ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو قبر میں پایا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے شاید عزیزوں نے یہ سمجھا کہ میں انتقال کر گیا ہوں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے دفن کر دیا۔ تو وہاں کوئی اب میرے جیسا ہوتا تو شاید پہلے اگر نہیں بھی مرا تھا تو اب تو یقیناً، لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کے سوچ بھی بلند ہوتی ہے، مدارج بھی بلند ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں سے گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ جب فوراً انہیں پتہ چلا کہ میں دفن ہو چکا ہوں، شاید انہوں نے کوئی زور بھی لگایا ہو، بھائی کوئی قبر کا اوپر والا حصہ اگر کھلتا ہے تو باہر نکل جائیں۔ تو جب کچھ نہیں ہوا نا، تو انہوں نے قبر میں بیٹھ کے منت مانی، قبر میں بیٹھ کے ایک عہد کیا، یا اللہ زندہ درگور ہونا ایک عذاب ہے، اگر تو مجھے اس عذاب سے محمد و آل محمد کے صدقے نجات دے گا تو میں طبرسی ایسی تفسیر لکھوں گا کہ جس میں تمام چیزوں کو جمع کر دوں گا۔ شان نزول بھی ہوگا، اسباب نزول بھی ہوگا، معنی کے اوپر گفتگو بھی ہوگی، باقی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں، فضائل جو اس آیت کے بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی میں بیان کروں گا۔ تو اسی لمحے دیکھیں، بسا اوقات انسان جب کسی کو برا سمجھتا ہے نا، تو برا سمجھ کر شدت کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ اب علامہ طبرسی علیہ الرحمہ کی نجات کے لیے اللہ نے جس بندے کا انتخاب کیا، وہ کوئی مجتہد نہیں تھا، وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ بڑا نیک اور عابد نہیں تھا، وہ کفن چور تھا۔ کفن چور، اس کو اللہ نے بھیجا
وہ کفن چور صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے سمجھا کہ قبلہ صاحب عالم دین ہیں اور کفن بھی ماشاءاللہ بڑا قیمتی ہوگا، تو انہوں نے سوراخ کیا تھوڑا سا قبر کو، سوراخ کرنے کے بعد قبر تو نیچے گہری ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ اپنا پاؤں اندر ڈالا، بھئی انگوٹھے کے میں جو ہے نا تھوڑا سا کفن کا کپڑا پھنسے گا، کھینچ کے میں اوپر لاؤں گا اور پھر زور سے کھینچوں گا، مولوی صاحب پھر کلابازیاں لیتے رہیں گے اس میں، تو میں وہ نکال لوں گا۔ جو ہی اس نے وہ اپنا پاؤں یا ہاتھ اندر ڈالا تو آغا صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آغا صاحب نے جب ہاتھ پکڑا تو پھر وہ تو بے ہوش ہو گیا، باقی قبر کھولی، پھر باہر آئے تو اسے بتایا کہ کیا نام ہے اس طریقے سے گھر والوں کو غلطی ہوئی ہے، تو تم مہربانی کرو میرے گھر سے کپڑے وغیرہ لے آؤ تاکہ میں اس حالت میں نہ جاؤں۔ لیکن اللہ نے اس کی برکت سے، اس عالم دین کی برکت سے انہیں بھی زندہ درگور ہونے سے بچا لیا، اور وہ جو کفن چور تھا روایات بتاتی ہیں بعد میں بہت اچھا انسان، محب اہل بیت اور بہترین عالم دین بن گیا۔ ایک دفعہ زحمت کیجئے گا اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 طریقے ہیں قرآن مجید کے اہم جس سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شان نزول، اسباب نزول، بھئی یہ آیت کس موقع پہ نازل ہو رہی ہے۔ جس طرح بہت ساری آیات، مثلا جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اگر وقت بچا تو تھوڑا سا بعد میں اس عنوان سے اس کا تذکرہ ہم کریں گے، تو وہ شان نزول ہے، حدیث قصہ، آیت تطہیر کے شان نزول۔ لیکن چونکہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے، چھوٹی سی ایک مثال، سورہ کافرون یہ کیسے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، بڑا اہم پیغام ہے، بڑی اہم جو ہے نا گفتگو ہے۔ کچھ وہاں کے مسیحی مشرک یہودی مدینے سے جمع ہو کے سرور کائنات کی خدمت میں پیش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ہر وقت جو لڑائی رہتی ہے، ابھی تقریباً شاید ہو چکا تھا خیبر کا یہودیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے اور بھی 2-4 چیزیں جنگیں ہو چکی تھی، تو ہم ایک تجویز لائے ہیں، بیٹھ کے آپس میں اس پہ غور اگر کر لیں تو ہماری جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ تو حضرت نے کہا جی بتائیے کیا تجویز ہے آپ کی؟ کہا جی ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم دن میں 24 جو گھنٹے ہیں 23.5 گھنٹے جس طرح آپ کہیں گے وہی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، جو کچھ بھی آپ عمل، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، بزرگوں کا احترام کریں گے، جو بھی دینی طریقہ کار ہے سب کچھ ہم کریں گے، لیکن ہمیں اجازت دے دی جائے آدھا گھنٹہ ہم اپنے بتوں کی بھی پرستش کریں گے۔ آدھا گھنٹہ صرف ہمیں دے دیں۔ میرا دوست بڑے غور کی بات ہے، سارا دن نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، دینی کام کریں گے، نیک کام کریں گے، ہمارے تو نیک کام صرف آدھے گھنٹے کے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اگر ہم ٹائم نکال لیں 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ تو ہماری ساری نمازیں بیچ میں پوری ہو جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے امور بیچ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 23.5 گھنٹے آپ کی مرضی کے مطابق صرف آدھا گھنٹہ ہمیں بت پرستی کی اجازت دی جائے، تو اس وقت فوراً جبرائیل تشریف لے آئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو ایسا نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے لیے آپ کافر بن جائیں اور کچھ دیر کے لیے آپ مومن بن جائیں۔ دوئیت پسند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طریقے سے علی کو بھی دوئیت پسند نہیں ہے کہ میرا شیعہ ہے، کچھ دیر مجلس سننے آئے تو میرا شیعہ بن جائے، جب مجلس سن کے اٹھے تو اس وقت میرا شیعہ نہ ہو، میرا مخالف بن جائے۔ تو یہ دوئیت کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جس طریقے سے یہ ہمیں سورہ کافرون کہہ رہی ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہو، ایک دفعہ کچھ کام کرے، ایک دفعہ حسینیت، ایک دفعہ یزیدیت، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم یقیناً حسینیت پر ہی قائم رہیں گے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہماری ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ تو شان نزول کے ساتھ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، مختلف آیات کے شان نزول موجود ہیں، تو انشاءاللہ وقت بچا تو تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے بھی آج گفتگو کریں گے۔
دوسرا جو طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا اسے کہا جاتا ہے تفسیر. یہ لفظ بھی ہم نے تقریباً ہر کسی نے سنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس لفظ سے ہم ناآشنا ہیں اور آگاہ نہیں ہیں. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے کشف الکنا. عورت کے چہرے کے اوپر نقاب ہوتا ہے. یہ تفسیر کا میں معنی کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے بھی تفسیر ہوتی کیا ہے. اگر کشف الکنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیں تو نیچے سے جو چہرہ نظر آتا ہے شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ فلاں کی گھر والے ہیں، شناخت ہو جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کے ہر حرف کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، ایک نقاب پڑا ہوا ہے. جب اس نقاب کو معصومین کے فرامین کی روشنی سے اس لفظ سے ہٹاتے ہیں، نیچے سے جو لفظ کا چہرہ نظر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے تفسیر. وہ چہرہ بالکل خالصتاً نظر آتا ہے. میں ایک لفظ سے چہرہ ہٹا کے بھی جو ہے پردہ ہٹا کے بھی آپ کے سامنے بھی رکھوں گا تو مشخص ہو جائے گا کہ تفسیر کیا ہے. یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے حوالے سے ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کا فرمان ہے کہ یا علی، ان کا فرمان ہے کہ یہ ایک لفظ کے اوپر ایک پردہ نہیں ہے. ایک پردہ ہٹائیں تو ایک تفسیر بنتی ہے. معصوم فرماتے ہیں ایک ایک لفظ پر 70 پردے ہیں. ایک لفظ کو ایک پردہ ہٹائیں گے تو ایک تفسیر، دوسرا ہٹائیں گے دوسری تفسیر، تیسرا ہٹائیں گے تیسری تفسیر. تو یہ تفسیروں کا انبار جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں مجھے اختیار نہیں ہے وہ پردہ ہٹانے کا. اگر میں ہٹاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے کرنے والے کا کہا مقعدہ فی النار. باقی لوگ سیدھے منہ جا کے جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ جو تفسیر بالرائے کرتا تھا اوندھے منہ، الٹے منہ اسے جو ہے نا کلا بازی لگوا کے فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. تو معصومین کے فرامین کی روشنی میں ہم نے یہ تفسیر کرنی ہے. تو میں صرف ایک مثال دوں تاکہ بالکل مطلب واضح ہو جائے، اور تفصیلی گفتگو پھر کل والی آیات میں، کل والی گفتگو میں جاری رہے گی. تو صرف ایک مثال تاکہ ایک لفظ ہٹ جائے. ہم ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں. نماز میں ہم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. الحمد کے ہر لفظ ایسا ہے کہ دل کرتا ہے اس سے پردہ ہٹائے اور انسان دیکھے کہ اس لفظ کے نیچے کیا چہرہ نظر آ رہا ہے، کیا چہرہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں بنیادی اس لفظ کی طرف جاتا ہوں جس ایک سورہ الحمد کے لفظ نے، سورہ فاتحہ کے ایک لفظ نے مسلمانوں کے 72 فرقے بنا دیے. یہ جو 72 میں کہہ رہا ہوں جو ہے یہ سرور کائنات کی زبان سے، جی 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، 73 وہاں جنتی ہوگا. لیکن اب تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، ایک ایک گروہ میں ہیں، پتہ نہیں بہت زیادہ ہو گئے. تو وہ کس نے بنائے ہیں وہ فرقے؟ وہ سورہ الحمد کے اس ایک لفظ نے. اس ایک لفظ کی وجہ سے سورہ الحمد جو تمام مسلمان نمازوں میں پڑھتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، کوئی بھی جو مسلمان خود کو کہتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو ہر مسلمان کی نماز میں شرط یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی رکعت میں ہر صورت میں الحمد پڑھنی ہے. تو یہ جو الحمد کا ایک لفظ ایسا آیا ہے، ایک ہی لفظ، بڑا پیارا لفظ ہے، لیکن اس لفظ نے مسلمانوں کے کئی فرقے بنا دیے، 72 73 یا اس سے بھی زیادہ وہ فرقے. وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے صراط الذین انعمت. وہ اس آیت میں چونکہ پہلے انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. پھر کون سا سیدھا راستہ؟ چونکہ یہ سیدھا جو راستہ ہے یہاں سے فرقے بننا شروع ہوئے. صراط الذین، وہ سیدھا راستہ، انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا انعام ہے. یہ جو انعمت والے ہیں نا، مجھے ان کے راستے پہ رکھنا، ظالمین اور گمراہ کے راستے سے مجھے دور رکھنا. اب ہر مسلمان کہتا ہے وہ انعمت والے ہم ہیں. وہ انعمت جو کہا گیا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ انعمت سے مراد ہم لوگ ہیں، انعام والے ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں. تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کون کیا کہتا ہے کیا نہیں سمجھتا ہے.
سرور کائنات نے بھی نہیں وضاحت کی وہ 72 کس طریقے سے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، صرف بتایا 73واں جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یہ انعمتا ہے کیا۔ اچھا، انعمتا 5 چھوٹے چھوٹے حرفوں پر مشتمل ہے۔ انعمتا میں الف ہے، انعمتا میں نون ہے، انعمتا میں میم ہے، انعمتا میں تے ہے، انعمتا میں جو ہے انعمتا میم ہے، تے ہے، اور وہ کیا بچ گئی اپنا ہے وہ ہے، یہ عین ہو گئی۔ یہ انعمتا میں 5 ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات بالکل آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی بھی مسلمان کے اصول دین 5 نہیں ہیں سوائے آپ لوگوں کے۔ کسی مسلمان کے، ہمارے پاس اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ 5 ہمارے پاس اصول دین ہیں۔ باقی جتنے مسلمان ہیں ان کے پاس 3 ہیں، یا کم و بیش ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ عدل کو بھی وہ قائل نہیں ہیں، اور وہ جو ہے امامت کے بھی مثلا نہیں مانتے، اپنے اصول دین کا حصہ قرار نہیں دیتے۔ تو ہمارے پاس 5 اصول دین ہیں۔ اب یہ انعمتا میں ہمارے 5 کے 5 اصول چھپے ہوئے ہیں۔ انعمتا میں 5 کے 5 اصول۔ انعمتا کی الف امامت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انعمتا میں نون نبوت کو بتا رہی ہے، انعمتا میں عین عدل کو بیان کر رہا ہے، انعمتا میں میم معاد یعنی قیامت کو بتا رہی ہے، انعمتا میں تے توحید کو بیان کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مومن کے ذہن میں یہ خیال آئے قبلہ ابھی ہم جب سنا رہے تھے تو توحید سب سے پہلے تھی، اور ابھی جو آپ نے تشریح کی ہے توحید سب سے آخر میں چلی گئی ہے۔ تو میں عرض کروں گا اس میں بھی ایک حکمت ہے، جب تک تو توحید امام کے دروازے سے نہیں لے گا تجھے سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، ایک شان نزول کے ذریعے سے اور ایک تفسیر کے ذریعے سے وہ چہرہ جو ہے سامنے لا کر تو انسان قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ، اچھا اس طریقے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ تنہا ہیں، اس میں بہت سارے مسلمان جو ہے نا وہ اس طریقے کا نام تو استعمال کرتے ہیں اور وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے تعویل۔ تعویل اس کے ذریعے سے بھی قرآن سمجھا جاتا ہے۔ تعویل تفسیر سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تفسیر تو تھا کشف القنا، لفظ سے پردہ ہٹانا ہے، نیچے چہرہ نظر آئے گا، وہ تفسیر کہلائے گی۔ تعویل صرف آپ لوگ تعویل کے قائل ہیں، آپ کے علاوہ باقی لوگ تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے معصومین کی زندگی میں لکھی گئی ہے، بشارت مصطفیٰ، بڑی خوبصورت کتاب ہے بشارت مصطفیٰ۔ اس نے ایک روایت لکھی ہے اور اسی روایت کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک چیپٹر بنایا ہے، بڑا خوبصورت چیپٹر۔ عنوان جو چیپٹر کا ہے نا وہ عنوان یہ ہے، یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملک ہیں، یہ چونکہ ایسی مخلوق ہے جو رکوع میں ہے، رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے، سجدے میں ہے، جو جس مقام پہ ہے اس اپنے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر فرشتے کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ فرشتوں کے درجے بھی ہمارے انسانوں کی طرح مدارج میں فرق ہیں۔ حضرت جبرائیل جو ہے سردار الانبیاء، سردار الملائکہ کہلاتے ہیں، تو فرشتوں کا بھی فرق ہے۔ تو اس میں چیپٹر بنایا تھا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں، بڑا خوبصورت چیپٹر۔ اس میں لکھا کہ فرشتے اپنا خدا سے قرب بڑھانے کے لیے، تقرب اللہ زیادہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں کہ انہیں ان کا درجے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
وہ خدا کے اور زیادہ تقرب انہیں مل جاتا ہے. تو چیپٹر کا عنوان یہ بنایا, بڑا خوبصورت عنوان, لیکن اس میں یہ حدیث جو بیان کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, بڑی پیاری لمبی چوڑی حدیث, لیکن میں صرف یہ 2-3 جملے تاکہ پتہ چلے تعویل اور تفسیر کا, تو جس میں وہ اشارہ پایا جاتا ہے, میں صرف اس حد تک تاکہ میں آگے اپنی بات کو آج آخر تک لے جا سکوں. تو بنیادی طور پر وہ جو انہوں نے چیپٹر بنایا بشارت مصطفیٰ کا میں نے حوالہ اس لیے دیا, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ معصومین کی زندگی میں لکھی گئی. اور یہ علم بہار الانوار یہ تقریباً 11ویں صدی کے آخر میں اور 12ویں کے اوائل میں جو ہے وہ یہ بنی تھی. بعد میں سفینۃ البحار شیخ عباس قمی نے اور باقی لوگوں نے لکھی. 110 جلدیں ہیں بہار کی, 110 جلدیں, اور اس میں تبصرہ نہیں کیا ہوا. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے آپ کے لیے کتنا بڑا کام کیا کہ 110 جلدیں بلا تبصرہ صرف معصومین کی روایات ہیں, صرف انہوں نے روایات. اگر وہ تبصرہ کریں تو پتہ نہیں کتنے جلد ہو جائے, ہر حدیث لکھیں, اس پہ کوئی گفتگو اپنی طرف سے کریں, پھر حدیث کو دوسری طرف لکھیں, نہیں, صرف احادیث انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سرور کائنات امیر المومنین آپس میں تشریف فرما تھے. سرور کائنات کچھ کوالٹیز, کچھ خوبیاں ایسی جو دونوں بھائیوں کی ایک جیسی ہیں, جو دونوں بھائیوں کی مشترکہ ہیں, ایک جیسی ہے, ملتی جلتی. تو پہلے ان کوالٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں. مثلا یا علی انا و انتا من نور واحد, یا علی میرا اور آپ کا نور بالکل ایک جیسا ہے, ایک ہی نور ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. مامون اور رشید کے زمانے میں ایک شخص جو ہے نا ایک شیشی لے آیا, بوتل لے آیا, اس بوتل میں 7 بال تھے, 7 بال اس بوتل میں. تو وہ لے آیا, امام رضا بھی موجود تھے, باقی لوگ بھی, مامون بھی. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس یہ منہ پیغمبر ہیں, بال پیغمبر ہیں, سرور کائنات کے بال ہیں, تو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. تو مامون اٹھا بڑے احترام کے ساتھ, ان کو پیار کیا, آنکھوں پہ لگایا, تو بوتل وغیرہ کو چومتا رہا. تو چونکہ سیاسی لوگوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں, ایک چہرہ کسی اور طرف, دوسرا. تو جب اندر تشریف لے گئے تو امام سے کہنے لگے مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بیچارہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا. تو میں تو اس ڈر سے یہ نہ سمجھے کہ یہ جی نبی کے بالوں کا احترام نہیں کر رہے, میں نے تو بڑا چوما شما ہے. تو مجھے کیا پتا سرور کائنات کے یہ بال تھے یا سرور کائنات کے بال نہیں تھے. تو حضرت نے کہا جی وہ بالوں کو منگواؤ. وہ بال منگوائے. تو حضرت نے بال کو بوتل سے باہر نکالا, اپنے ہتھیلی پہ رکھا, 1 2 3 4 ان کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ حضرت کے بال نہیں تھے, یہ 3 بال جو ہیں وہ حضرت کے بال ہیں. مامون کہنے لگا مولا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی بھی شک میں ہوں, چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے, لیکن یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ 3 بال تو سرور کائنات کے ہیں اور یہ 4 بال جو ہیں یہ جعلی ہیں, یہ حضرت کے نہیں ہیں. تو لیکن میں اپنے یقین کے لیے, یقین پیدا کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ بال کس طریقے سے آپ کو پتہ چلا. تو حضرت نے چونکہ سونگا تھا, سونگنے کے بعد بتاتے گئے کہ یہ حضرت کا بال ہے, یہ حضرت کا بال ہے, یہ نہیں ہے, یہ 4 نہیں ہیں, یہ 3 ہیں. تو مجھے کیسے یقین ہو جائے گا؟ حضرت نے کہا تجھے ایسے یقین ہوگا, آگ جلواؤ اور ان بالوں کو بیچ میں ڈال دو. جو بال جعلی تھے وہ اسی وقت جل گئے, اور جو بال حضرت کے تھے تو وہ نہیں جلے. تو اس وقت حضرت امام رضا نے ہاتھوں پہ ان 3 بالوں کو رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. بالوں سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی, میں میرے بچے میرا بھی آپ پر سلام ہو. تو اس وقت حضرت نے فرمایا تھا مجھے اس طرح پتا چلا چونکہ ہم ایک نور سے ہیں اور ہمارا نور وہ ہے جس نور پر آگ اثر نہیں کرتی, آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یا علی انا و انتا من نور واحد, یا علی میں اور آپ دونوں کا ایک نور, یہ حدیث مشترکہ. یا علی انا و انتا ابوا لہذہ الامہ, یہ بھی مشترکہ, میں اور آپ دونوں اس پوری امت محمدیہ کے باپ ہیں. جس طرح میں امت محمدیہ کا باپ ہوں اسی طرح آپ بھی اس امت محمدیہ کے باپ ہیں.
تیسری روایت میرے ذہن میں آپ لوگوں کا بھی ایک نقطہ آ گیا جو اسی روایت کے اندر ہے، میں روایت بھی عرض کر دوں گا۔ یا علی انا و انتا من شجرۃ واحدہ، یا علی میں اور آپ دونوں ایک ہی درخت سے ہیں، دونوں کا شجرہ ایک ہے، شجرہ واحدہ ہیں، ہم ایک درخت سے ہیں۔ تو یہ شجرہ واحدہ والی سیہ ستہ میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، اور بڑی خوبصورت روایت، میں نے مسند ابن داؤد میں یہ روایت کو دیکھا ہے بڑی خوبصورت انداز میں۔ تو یہ پوری روایت اس طرح نہیں ہے، پوری روایت یہ ہے یا علی انا و انتا من شجرۃ واحدہ، ہم دونوں ایک درخت سے ہیں، انا اصلھا و انت فرعھا، میں اس درخت کا تنا ہوں، آپ اس درخت کی شاخ ہیں، و فاطمۃ غصانھا، اس درخت کی ٹہنیوں کا نام زہرا ہے، والحسن والحسین اسمارھا، حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، یا علی وشیعتک اوراقھا، یا علی تیرے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میرا دوست اس شجرہ طیبہ کا پتا بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، پتا اس وقت تک پتا رہتا ہے اور وہ پتے والا کردار ادا کرتا ہے، تھکے ہاروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے، وہ پتے کی جو کوالٹیز ہیں وہ دیتا ہے، کب تک؟ جب تک شاخ کے ساتھ منسلک رہ جائے۔ آپ کو پتا کہا گیا ہے تو اس شاخ کے ساتھ منسلک رہنا پڑے گا، گستاخ پتا بن کے الگ نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر گستاخ پتا بن کے الگ ہو گئے نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب زمین پہ گرو گے چند دنوں کے بعد وہ ناڑیں پھول جائیں گی، رنگ زرد ہو جائے گا، اور پھر تندور والی آئے گی جمع کر کے تندور میں ڈال دے گی۔ تو جہنم سے، تندور سے اگر بچنا ہے تو اہل بیت سے تعلق رکھیں، اہل بیت سے منسلک رہیں۔ یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ، پھر علیحدہ علیحدہ کوالٹیز دو تین بتائیں۔ یا علی انا مصطفیٰ للنبوہ، یا علی میرا انتخاب نبوت کے لیے ہوا، میں مصطفیٰ چنا گیا نبوت کے لیے۔ وَأَنْتَ مُرْتَضَىٰ لِلْإِمَامَةِ، آپ امامت کے لیے منتخب ہوئے۔ یا علی انا صاحب التنزیل، یہ قرآن میں محمد کے قلب پہ نازل ہوا، یہ جبرائیل میرے قلب پر لے کے آئے یہ قرآن۔ وَأَنْتَ صاحب التعویل، اس قرآن کی تعویل بیان کرنے کا حق صرف آپ کو یا آپ کی معصوم اولاد کو ہے۔ انت صاحب التعویل، اس قرآن کی تعویل آپ کو، یہ جو چیپٹر انہوں نے بیان کیا تھا صرف ایک جملہ فرشتوں کا بھی بتا دوں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں ان الملائکۃ تتقرب الی اللہ، یا علی ان الملائکۃ تتقرب الی اللہ بمحبتک و بولایتک، یا علی اگر ان ملائکہ کو قربت خداوندی، تقرب خدا چاہیے ہوتا ہے، کبھی تیری محبت کا سہارا دیتے ہیں، کبھی تیری ولایت کا سہارا دیتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ تو یہ تعویل، اچھا تعویل ہے کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی مشکل بات شروع کر بیٹھے، اور برادران بھی اس کو نہیں مانتے۔ اچھا برادران کیوں نہیں مانتے؟ سورہ آل عمران میں ایک آیت موجود ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، قرآن کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے، اور ہمارے برادران یا مثلا جو نہیں مانتے وہ اس آیت کو کوڈ کرتے ہیں کہ آیت کہہ رہی ہے اور واضح کہہ رہی ہے
بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہی ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ. تو یہاں گھنڈی کیا ہے, مشکل کیا ہے, وہ آیت کو آگے نہیں جانے دیتے, اسی جگہ تک روک لیتے ہیں لا یعلم تاویلہ الا اللہ, آگے نہیں جانے دیتے. وگرنہ قرآن میں تو آیت بھی ہے لا تقربوا الصلاۃ, مسلمان وہ ہے جو نماز کے کبھی قریب نہیں جائے گا, تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. لیکن جب تک اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھیں گے, سیاق و سباق سے نہیں ملائیں گے, الا انتم السکارا نہیں پڑھیں گے, جب تک آپ نشے کی حالت میں ہیں, شراب پی کے آئے ہوئے ہیں تو آپ نماز کے نزدیک نہیں جا سکتے, نشے میں ہیں تو نہیں جا سکتے, تو پوری آیت تو بیان کرنی پڑے گی. تو یہاں بھی اگر ہم پوری آیت بیان کریں تو مطلب بالکل حل ہو جاتا ہے, بالکل واضح ہو جاتا ہے. ہاں میں نے جس طرح عرض کیا ہے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے, جس طرح ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے علی اور اولاد علی جو معصوم ہے صرف ان کو حق ہے تعویل کرنے کا, ہر کسی کو حق بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے کیوں کہا, اسی آیت میں جو یہ آیت کوڈ کرتے ہیں کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ, قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے. تو اس آیت کے بعد ایک لفظ ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, قرآن کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا علم عطا کیا, علم لدنی عطا کیا, تو وہ اللہ کی طرف سے خاص علم ان کے پاس ہے, وہ تعویل کرتے ہیں. اچھا یہ تعویل ہے کیا, یہاں تک تو ہم تعویل کرتے آئے, اور بڑا مشکل مرحلہ. تعویل کہا جاتا ہے جو معصومین آپ کو عقیدہ دیتے ہیں, اگر بڑا مشکل لفظ ہے, بڑا مشکل لفظ, آپ کہیں گے کہ آج تک ہم نے یہ لفظ پہلے سنا ہی نہیں ہے اس طرح کا. اگر وہ لفظ قرآن میں, شاید اسی وجہ سے برادران نے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا. یہ حضرت ایک دو مل کر محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اس زمانے میں ہارون رشید یا اس نزدیک جو تھے حاکم تھے, ظاہراً ہارون رشید تھا, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اللہ ظاہر یہی ہارون رشید تھا. تو اس کے پاس ایک آ گیا مسیحی, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات تھے, کوئی غیر مسلم آ گیا, ان کے علماء میں سے کوئی شخصیت آ گئی. تو اس نے سوال کیا جی یہ جو حضرت معراج پہ گئے تھے تو یہ جو آسمان ہے یہ تو ہے پیاز کے پتوں کی طرح, یہ جو پیاز کے پتے ہوتے ہیں یہ تو اس طرح ہے آسمان. یہ جو حضرت معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پیاز کے پتوں کی طرح جو آسمان ہیں, 7 آسمان 7 پردے, وہ پھٹے کیسے اور جڑے کیسے؟ وہ پتے کی طرح تھے آسمان سے. تو چونکہ حضرت جب معراج پہ گئے ہیں تو وہ 7 آسمان ایک دفعہ پھٹے ہوں گے, تو پھر وہ آسمان جو ہے وہ جڑے ہوں گے. تو اس نے پھر علماء کرام کو دعوت دی ہوئی تھی, بڑے بڑے لوگوں کو. تو نتیجہ یہ نکلا آپس کی گفتگو کے بعد, بھائی حضرت کی تو معراج جسمانی ہوئی نہیں ہے. چونکہ مشکل وقت آ جائے اور پریشانی تو عقیدہ چھوڑ دو, مشکل کو نہ چھوڑو. تو کہا جی وہ معراج جو ہے نہیں ہوئی جسمانی, کہ اپنی جو اولاد ہے, اپنی اولاد کو علی کی محبت کا امتحان لو. امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کا, اپنی اولاد کا علی کی محبت کے ذریعے امتحان لیتے رہا کرو. امتحان جو ہے وہ لیتے رہا کرو یا امتحان لو. تو اس میں ایک اچھے سے صحابی تھے, وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرا بچہ تو بہت چھوٹا ہے. تو آپ نے کہا امتحان لینا ہے, نہ وہ لکھ سکتا ہے نہ وہ پڑھ سکتا ہے. میں اسے کہوں گا مسلمان تو کہتے ہیں رسول کو بھی لکھنا نہیں آتا تھا. تو بہرحال تو میں کیسے امتحان لوں, ہم کیسے امتحان لیں بچوں کا؟ جو آپ کہہ رہے ہو امتحانوا اولادکم, جناب سبت جوزی لکھتے ہیں تذکرۃ الخواص میں, امتحانوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب, علی کی محبت کے ذریعے سے ان کا امتحان لو. تو کیسے امتحان لیں؟ تو حضرت نے بتایا امتحان کا طریقہ یہ ہے, اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لو, جس جگہ سے علی نے گزرنا ہو وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ. جب امیر المومنین گزریں
تیرا بچہ ان کو دیکھ کے اس کا چہرہ کھل جائے تو اس کے رخسار کو چوم کے کہنا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے میرا ہی دیا ہے. اور اگر ایسے نہ ہو فجلدوہ علی الجدار، پھر کندھے پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار پہ دے مار. غیر کے تو کیوں پال رہا ہے؟ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. تو تعویل بڑا مشکل مرحلہ، جس طرح میں نے بتایا وقت بھی کم ہو رہا ہے، تو تعویل کہا جاتا ہے کہ عقیدہ نہیں بدلنا. میں ابھی جلدی سے تاکہ ذہن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں، صاف ہو جائیں. ہم سب مسلمانوں کا جو یہاں بیٹھے ہیں، خصوصاً اہل تشیع حضرات، ہمارا توحید کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ ہمیں جو اہل بیت نے عقیدہ بتایا ہے اللہ کا جسم ہے؟ نہیں، ہاتھ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، ان کو کاٹ کے جہنم میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کا اللہ جہنم میں جل رہا ہو وہ تو پھر شیعوں کا اللہ نہیں ہو سکتا، علی والوں کا نہیں ہوتا. تو بہرحال ہمارا عقیدہ، ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. ہمیں جو معصومین نے بتایا ہے اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کا کوئی ہاتھ، کوئی ٹانگ، کوئی بازو، کوئی چیز نہیں ہے. جب اس کی کوئی ہاتھ ٹانگ نہیں ہے، اب آ جائیں سورہ فتح میں. سورہ فتح قرآن مجید کی صورت ہے. یہ جب بیعت رضوان ہونے لگی تو اس وقت سب لوگ جو ہے سرور کائنات کے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے رہے، بیعت رضوان کر رہے تھے، ہاتھ رکھتے رہے. سب سے آخر میں علی کا ہاتھ آیا. امیر المومنین کے ہاتھ کے اوپر سرور کائنات نے اپنا ہاتھ رکھا. یہاں علی کے ہاتھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، سرور کائنات کا ہاتھ ہے، لیکن سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد ان ہاتھوں کے اوپر تیرا نہیں میں اللہ کا ہاتھ ہے. بھئی اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ جو معصومین نے بتایا اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہاں یہ دیکھ کے کہ آیت میں ید اللہ آ گیا، اللہ کا ہاتھ آ گیا، تو یہ عقیدہ نہیں بنا لینا کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں. تعویل کا مطلب یہ ہے اس لفظ ید، اس کا معنی ہم چینج کر دیں گے. اس ید کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے. یہ جس طرح میرے ہاتھ ہیں یہ تو ممکنات کے ہوتے ہیں، اللہ تو واجب الوجود ہے، تو یہ معنی چینج کریں گے. یہ کہلاتی ہے تعویل. تو یہ تعویل اچھی خاصی مشکل، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت تاکہ بالکل بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے. ہمارے بہت بڑے مجتہد آغا محسن حکیم 1968 میں تشریف لے گئے سعودی عرب حج کرنے کے لیے. یہ مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے کا، لیکن 1968 سے لے کر آج تک کسی خطبۃ الحج شاید کسی شیعہ نے عالم نے انجام نہیں دیا. اس حج پر خطبہ حج جو ہے وہ آغا محسن حکیم نے دیا تھا میدان عرفات میں. 68 میں جو خطبہ حج دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے دیا. تو بہرحال وہ تشریف لے گئے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو کیوں انہوں نے خطبہ دینے دیا، کیوں ان کو دعوت. شاہ فیصل تھا اس وقت حاکم، تو ان کی دعوت کی شاہ فیصل نے. جب دعوت کی تو دعوت میں اس نے یہاں سے تو چونکہ ہماری شیعت کے جو ہے نا مرجع اعلیٰ آغا محسن حکیم تشریف فرما تھے، انہوں نے جو ان کے تھے عبداللہ بن باز ان کا نام تھا، جو سعودی عرب کے اس زمانے میں بہت بڑے مفتی تھے اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے کتابیں لکھی اور بہت بڑا کردار ہے وہابیت کے پھیلانے میں اور باقی چیزوں میں. بہرحال ان کا مسلک ہے ابن تیمیہ کے وہ پیروکار تھے، اس سے ہماری غرض نہیں ہے. ان کو بھی بلایا اس دعوت میں جس میں آغا صاحب تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن باز صاحب بھی تشریف فرما تھے. اچھا، عبداللہ بن باز صاحب جو ہے نابینا تھے، آنکھوں سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. ویل چیئر پر ان کو لاتے تھے، لے کے جاتے تھے. تو ادھر آغا صاحب بھی تشریف فرما تھے. تعارف ہونے لگا تو بتایا یہ عبداللہ بن باز ہے، یہ ہمارے مفتی اعظم ہیں اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، بہت بڑا کردار ان کا. اور پھر جب آغا حکیم کی باری آئی تو بتایا گیا یہ زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، مرجع تشیع کا جو ہے وہ شہنشاہ ہے.
پوری کائنات، پورے دنیا میں جتنے بھی شیعہ بستے ہیں اکثر انہی کے مقلدین ہیں. یہ تعریف، یہ جب تعریف ہو رہی تھی، یہ آقا محسن حکیم صاحب کی نیٹ پہ جا کے دیکھیں نا احوال، خصوصاً 68 کے اس واقعات کے، تو وہ بھرا ہوا ہے، یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. شاید بعض نے ان کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، عربی میں یہ واقعات ہیں. تو وہاں جو ہے وہ جب تعارف ہو رہا تھا تو عبداللہ بن باز نابینا تھے. ہماری پنجابی میں، سرائکی میں معمولاً ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ جو کسی میں کچھ تھوڑی سی کمی ہو تو اس کا جو ہے وہ سسٹم کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے. مثلاً کوئی نابینا کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو تو وہ ہے نابینا وہ خود، لیکن سمجھتا ہے ہم بہرے ہیں. جب بات کرے گا بڑی اونچی سی کرے گا یا بے خیالی میں بول دے گا. معمولاً اگر آپ تجربہ کریں تو دیکھیں ان کے ساتھ تو معمولاً اونچا بھی بولتے ہیں، بے خیالی میں بھی. تو اب مجھے نہیں پتہ عبداللہ بن باز نے جان سے کہا، جان بوجھ کے کہا، یا بے خیالی سے، کہ جب آقا محسن حکیم کا نام آیا تو اس کے منہ سے نکلا لعنت اللہ. یہ لفظ سننا تھا، شاہ فیصل کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اگر آج کا دور ہوتا تو فوراً کلپ بن جاتا اور آپ کے پاس آ جاتا اور ساری چیزیں جو ہے اور واضح اور روشن ہو جاتی. تو بھائی سارا کام مولوی نے خراب کر دیا. میں اتنی محنت کر کے ان سے خطبہ دلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کی محنت کر رہا تھا کہ میں آپ کے لیے جہاز بھیجتا ہوں آپ آ جائیں، لیکن یہ نہیں مانے. انہوں نے کہا شیعہ مسلک میں دوسروں کے پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس نے کیا کیا، ڈرتے 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 آقا محسن حکیم کو دیکھا جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا تو آقا محسن حکیم مسکرا رہے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو جو ہی انہوں نے دیکھا تو آقا محسن حکیم نے کہا مجھے تو آج پتا چلا ہے تم لوگ بھی لعنت کے قائل ہو. میں تو سمجھتا تھا یہ تولا تبرہ صرف ہماری طرف ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو مجھے تو آج پتا چلا ہے آپ لوگ بھی قائل ہیں لعنت کے. تو چلو شاہ فیصل کو کچھ تسلی ہوئی بھی، آغا صاحب نے خوشگوار ماحول میں جو ہے نا مسئلے کو تھوڑا سا نرم کر دیا ہے. ہاں بھائی عبداللہ بن باز صاحب آپ نے کیوں کہا جی ہمارے پاس روایات بھری ہوئی ہیں، انبار لگا ہوا ہے روایات کا. جو لوگ تعویل کے قائل ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو تعویل کا قائل ہے، چونکہ یہ لوگ تعویل کے قائل ہیں لہذا اس لیے میرے منہ سے نکلا لعنت اللہ، یا اللہ کی لعنت ہو، یہ لفظ نکلا. تو جب اس نے یہ کہا تو شاہ فیصل نے دیکھا آقا حکیم کی طرف، بھئی یہ تو گیند اب آپ کے کورٹ میں آ گئی ہے تو آپ بتائیں. تو شاہ فیصل نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. اپنا آقا حکیم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ تعویل کے قائل نہیں ہیں، کوئی بات نہیں. ہر کسی کا اپنی اپنی اختیار ہے، ہر کسی کی مرضی، اپنا اپنا عقیدہ رکھیں، اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم تعویل کے قائل ہیں. میں ایک چھوٹی سی آیت پیش کرتا ہوں. یہ آیت بھی بڑے اتفاق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 72 شہداء کے نام پر آپ کو کبھی یہ آیت نہیں بھولے گی. تو 72ویں آیت آغا صاحب کہنے لگے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ کا جو جی چاہے تعویل کر دو، تفسیر کر دو، ترجمہ کر دو، جو بھی کرنا چاہو آپ کر لو. یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آغا صاحب نے آیت پڑھی، ذہن میں رہے کہ یہ نابینا ہے، جو ہے اس کو نظر وغیرہ نہیں آتا. تو آیت پڑھی انہوں نے من کانا فی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اچھا صرف اندھا نہیں، بل اضل سبیلا، بلکہ قیامت والے دن اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والوں کا سردار ہوگا. اضل گمراہ کرنے والا، سبیلا راہ خدا سے، وہ گمراہ ہو. اچھا جی اب ترجمہ کیا کرے، اندھا تو وہ ہے، وہ ترجمہ کرے تو یہی بنتا ہے جی جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا جائے گا. اچھا یہاں تعویل کی ضرورت کیوں آئے، تعویل کیوں کرنی ہے؟ چونکہ جس جنت میں جانا ہے ان کے سرداروں کا نام ہے حسن و حسین.
حسن و حسین اتنے کامل ہیں وہاں ناقص نہیں جا سکتا. وہاں کوئی نقص، بوڑھا بھی جوان بن کے جائے گا، کوئی ناقص نہیں جا سکتا. تو من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل سبیلا، وہ تو گمراہ کا سردار کپتان بن گیا. جی ترجمہ کریں، جی کیا ترجمہ کریں؟ جو ترجمہ کریں یہی بنتا ہے جی میں اندھا ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کا سردار ہوں. تو اس وقت شاہ فیصل نے کہا آغا آپ لوگ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ آپ لوگ کوئی تعویل کیا اس کی کرتے ہیں؟ تو آغا نے فرمایا شاہ فیصل مجھے حق نہیں ہے تعویل کرنے کا، تعویل ہمارے 14 کرتے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں. تو کہنے لگا وہ 14 کیا تعویل کرتے ہیں؟ کہا وہ تعویل کرتے ہیں من کانا فی ہذہ اعمی بے ولایت علی ابن ابی طالب وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں علی کی ولایت کے بغیر ہے وہ اندھا ہے اور اندھا ہی اٹھایا جائے گا. صلی علی محمد. میرا دوست وقت نہیں رہا، میں نے دوسری جگہ نہ جانا ہوتا تو آپ کا کچھ وقت میں لے سکتا تھا، وقت نہیں رہا. جتنا علی عظیم ہے نا، علی کی اولاد کی قربانیاں بھی اتنی ہی عظیم ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. وقت بہت تھوڑا ہے. آج میرا جی چاہتا ہے، کل مسلم کا تذکرہ ہوا تھا، آج اس کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے چھوٹے چھوٹے شہزادے جناب محمد اور جناب ابراہیم، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 2 روایات ہیں، وقت نہیں ہے. شیخ صدوق کہتے ہیں 10ویں والے دن جب مسلمانوں نے زہرا کی بیٹیوں کے خیمے لوٹنے شروع کیے تو اس وقت یہ بچے جدا ہوئے تھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے. عزادارو یہ دونوں بچے کوفے کے زندان میں موجود ہیں. دروغہ وہاں جو ہے، وہاں زندان کا جو دروغہ ہے وہ وہاں موجود تھا. اس کا کام یہ تھا، ان 2 معصوم بچوں کو صرف ان کا قصور تھا، یہ اہل بیت کے بچے تھے یہ عباس کے بھانجے تھے، یہ رقیہ کے لال تھے. کل میں نے ان کی بہن کا پڑھا تھا کہ وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے زندہ شہید ہو گئی تھی. جناب عاتقہ دروغہ وہاں موجود تھا. انہیں گرم پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تھا، گرم پانی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تھا. ان کو جو ہے ابو بصیر یا ان کا نام کو بیان کیا گیا ہے، نہیں دیتا تھا. سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیتا تھا. ایک دن ایسا ہوا جناب محمد نے ماں کو بابا کو خواب میں دیکھا، جناب مسلم کو خواب میں دیکھا. مسلم کہنے لگے محمد تم جلد میرے پاس آنے والے ہو. تو محمد رو کے کہنے لگے بابا ہمیں تھپڑ مارے جاتے ہیں، بابا ہمیں گرم پانی دیا جاتا ہے، بابا ہمارا خیال کسی نے نہیں رکھا. رو رہے تھے. جب یہ پانی لے کے آیا نا، کھانا لے کے آیا، تو اس وقت ابراہیم نے کہا تو مسلمان ہے، کھانا رکھ دے. چھوٹی سی میری ایک گزارش ہے، چھوٹی سی میری گزارش ہے، تم اپنی بیوی سے کہو تھوڑی دیر کے لیے قید خانے میں آ جائے، میرے بھائی کو گودی میں لے لے اور کہہ دے تیری ماں آ گئی ہو. وہ محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عزادارو مجھے معاف کرنا، اس ظالم نے تماچا بلند کیا، بچے کے رخسار پہ تماچا مار کے کہا وہ پتہ نہیں تم کون لوگ ہو، وہ میری بیوی تو پردہ دار ہے، وہ کیسے ادھر آ جائے. یہ جملہ سننا تھا نا، ابراہیم کے منہ سے نکلا مامو عباس، مامو عباس ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے.
وہ جو ہی اس کے کانوں میں آواز آئی نا، پوچھا کس عباس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہا حسین کا غلام۔ اپنا منہ پیٹ کے کہتا ہے میں تو ظلم کرتا رہا، مجھے تو نہیں پتا تھا تم کون لوگ ہو۔ اور میں قید خانے کا دروازہ کھولتا ہوں، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ عزادارو، دونوں بچے پورے کوفے میں کبھی جہاں سے چلتے گھوم کے دوبارہ شہر کے مرکز میں نظر آتے، پہنچ گئے طوع کے گھر میں۔ جب وہاں پہنچے نا، اس خاتون نے انہیں گھر میں بٹھایا، ان کو پانی پلایا، ایک کمرہ بنایا، کہا میرا بیٹا بلال یا حارث یہ بیٹا ہے، بڑا خبیث آدمی ہے، آپ چپ کر کے آج رات یہاں سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں آپ لوگوں کو پہنچا کے آؤں گی، صبح میں آپ کو ایسے راستے میں پہنچا آؤں گی، پھر آپ مدینے پہنچ جانا، اپنے گھر چلے جانا۔ عزادارو، جب آدھی رات ہوئی نا، دوبارہ خواب میں ایک بچے نے اپنے بابا کو دیکھا، رو رو کے بتانے لگا۔ بلال یا حارث کے کان میں جب آواز گئی نا، اس نے دروازہ کھولا، مجھے معاف کرنا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے بعد ان دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، بالوں میں ہاتھ ڈالے، بالوں سے کھینچتا ہوا 2 ستون تھے، آگے بچوں کو باندھ دیا، ساری رات مارتا رہا۔ صبح بچے صرف ایک جملہ کہتے تھے، او ہم تو تمہارے مہمان ہیں، ہمارے نانے کی شریعت میں مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ بچوں کو تماچے مارتا رہا۔ عزادارو، وقت نہیں ہے، صبح لے گیا ذبح کرنے کے لیے۔ جب گیا نا قید کرنے کے لیے، بچوں نے کہا ہماری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ تو ہمیں قتل نہ کر، جا یہاں بردہ فروشوں کی مارکیٹ ہے، بچوں کو بیچا جاتا ہے، جا کے ہمیں بیچ دے، حضرت یوسف سے زیادہ قیمت ملے گی، ہماری زیادہ قیمت ملے گی۔ کہا مجھے منظور نہیں، ابن زیاد کا تقرب چاہیے۔ دوسری کہا کیا خواہش؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمیں مدینے پہنچا دے، ہمارے خاندان والے غریب نہیں ہیں، ہم تیری جنت کے ضامن ہیں، ہم تیری جو دنیا کے بھی ضامن ہیں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو بچوں نے رو رو کے کیا کہا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ دونوں بچے بالغ نہیں تھے، یہ بچے جو ہے ابھی بالغ نہیں ہوئے، نمازیں واجب نہیں ہوئی۔ رو کے کہنے لگے ساری رات تو ستون سے باندھ کے مارتا رہا، وہ ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ نماز مکمل ہوئی نا، تو آواز ایک بچے نے ہاتھ بلند کیے، یا احکم الحاکمین، اے اللہ کی ذات اس کے ساتھ وہی کرنا جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ عزادارو، دونوں بچوں کو ذبح کیا۔ روایات کہتی ہے جب بچوں کو ذبح کیا نا، بچے ایک دوسرے کی گردن پہ گردن رکھ لیتے۔ وہ بچہ کہتا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، میرے سامنے تم اسے ذبح نہ کرو۔ دوسرا کہتا یہ میرا بڑا بھائی ہے۔ عزادارو، ظالم نے تیر تلوار چلائی، ایک کا سر کاٹ کے اپنے پاس رکھا، جسم اٹھا کے دریائے فرات میں ڈالا۔ روایات کہتی ہے جسم وہاں رکا رہا۔ دوسرے بھائی کا جب سر کاٹ کے پھینکا، اس کا جسم پھینکا، اور دونوں جسموں نے ایک دوسرے کے بدن میں باہیں ڈال لی اور کہا ہم اسی حالت میں جائیں گے نانا کی خدمت میں، اسی حالت میں جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او بے اولادو، آج مسلم کے بچوں کا واسطہ دو، یہ باب الحوائج ہیں، یقیناً اللہ اولاد دے گا۔ یہ لے کے آیا، دونوں بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ قبلہ یار شاہ صاحب جن کی کل میں بات سنا رہا تھا، قبلہ یار شاہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ ابن زیاد جتنا بڑا ظالم تھا، جب اس نے دونوں بچوں کو دیکھا، منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں، یہ سر بال مٹی سے بھرا ہوا ہے، اس ظالم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، 3 دفعہ اٹھا، 3 دفعہ بیٹھا، وہ کہنے لگا او بدبخت تیری اولاد نہیں ہے، او بدبخت تو صاحب اولاد نہیں ہے، وہ اتنے بچوں کو کوئی اس طرح مارتا ہے، وہ اتنے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح ظلم کرتا ہے، اتنے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت ابن زیاد نے اعلان کیا میرے دربار میں کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کے لائے، وہ ایک بوڑھا سا مومن کھڑا ہوا، اپنی جھولی پھیلا دی، وہ کہا مسلم کے لالوں کے سر مجھے دے دو،
اور میں ان کو دھو کے لاتا ہوں۔ اللہ دارو جس جھولی میں ڈال کے گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی نے دیکھا خون سے قمیض بھری ہوئی ہے، کہنے لگی گوشت لانا تھا، وہ کوئی کپڑا لے جاتا۔ سر پیٹ کے کہا یہ گوشت نہیں، وہ یہ رقیہ کے لال ہے، وہ یہ مسلم کے شہزادے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔